اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ایک دفعہ پھر آپ تمام سامعین کی خدمت میں لائیو حاضر ہوا ہوں۔ پہلے کی طرح آج بھی ہم ایک مخصوص خاص ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے رہبر معظم سید علی خامنہ دامت ظلہ العالی نے کل خطاب کیا ہے ایک خاص موقع کی مناسبت سے، چونکہ ایران میں امریکہ کا جو سفارت خانہ تھا اس کو ایران کے جوانوں نے انقلاب کے بعد ٹیک اوور کیا تھا جس دن، تو اس دن کی مناسبت سے رہبر معظم سید علی خامنہ نے خطاب کیا ہے جوانوں سے، جس میں مختلف یونیورسٹیز کے جوان تھے، مختلف افراد تھے۔ یہ مخصوص تھا، یہ جلسہ، یہ نشست جوانوں کے لیے، لیکن اس کے اندر جو رہبر معظم سید علی خامنہ نے جو خطاب کیا ہے وہ مخصوص نہیں ہے ان جوانوں سے، بلکہ وہ مخصوص ہے پوری ملت اسلامیہ کے جوانوں سے، وہ مخصوص ہے پورے ملت اسلامیہ کے لیے۔ ہم نمبرنگ کے ساتھ ان چند نکات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلا جو رہبر معظم سید علی خامنہ نے نقطہ بیان کیا اس میں اپنے خطاب میں وہ یہ تھا کہ دشمن کے ساتھ جو مبارزہ ہے اس میں ہر لحاظ سے آپ آمادگی کریں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ دشمن شناسی ایک اہم ٹاپک ہے، دشمن کی شناخت حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا دشمن کون ہے، پھر جب معلوم ہو گیا کہ دشمن یہ ہے تو اس کے مطابق ہم نے اپنی آمادگی کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو ہر لحاظ سے دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ یہ رہبر معظم سید علی خامنہ نے کل کے خطاب میں یہ بیان فرمایا تھا۔ وہ فکری حوالے سے ہو، وہ نظریاتی حوالے سے ہو، وہ آمادگی علمی حوالے سے ہو، وہ آمادگی اقتصادی حوالے سے ہو، وہ آمادگی جس بھی حوالے سے ہو، بدنی حوالے سے ہو، ہر لحاظ سے آپ نے اپنے دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ دوسرا نقطہ جو رہبر معظم سید علی خامنہ نے عرض کیا تھا وہ یہ کہ آپ کے جو جتنے بھی وظائف ہیں، آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں، ان کو ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں، ان کو اچھے طریقے سے ادا کریں، جو کہ ہر وہ افراد، ہر وہ طبقہ جو دشمن دار ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وظائف کیا ہیں، اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، تو ان کو مد نظر رکھ کے وہ اپنے اعمال کو انجام دیتا ہے۔ اور تیسرا نقطہ اس میں ایک نقطہ جو رہبر معظم نے بیان فرمایا جوانوں کے لیے مخصوص، وہ یہ ہے کہ جوانی کی جو عبادت ہے وہ بہت پرلذت عبادت ہے۔ خدا کی بندگی جوانی کے اندر انسان کرتا ہے، وہ انسان کو لذت عطا کرتی ہے۔ خدا کی طرف حرکت کا نام ہی بندگی ہے در حقیقت، اور یہ حرکت آسان نہیں ہے، یہ حرکت مشکل ہے، چونکہ اس حرکت میں جب انسان خدا کی طرف حرکت کرتا ہے تو اس کے راستے میں شیطان مختلف طرح کی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ تو یہ حرکت آسان نہیں ہے، یہ مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر انسان استقامت کے ساتھ، اگر انسان توکل کے ساتھ اس سفر میں، اس صراط کے اوپر گامزن رہے تو وہ ایک نہ ایک دن خدا کے اس مقصود تک پہنچ جاتا ہے کہ جس کا نام خداوند متعال نے خلیفۃ اللہ رکھا ہے۔ اس کے بعد رہبر معظم نے جوانوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ مستقبل جوانوں کے ہاتھ میں ہے، آج کا دور اور آنے والا دور یہ جوانوں کے ہاتھ میں ہے، تو بس جوانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے آمادہ کریں، اپنے آپ کو اس طریقے سے بنائیں کہ مستقبل میں وہ تمام امور کو اپنے ہاتھ میں لے سکیں اور اچھے طریقے سے ان کو مینیج کر سکیں۔ رہبر معظم نے 3 چیزیں بیان کی ہیں کہ مستقبل جوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ سب سے پہلے ہمت کی ضرورت ہے، اس کے بعد معرفت کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد محنت کی ضرورت ہے۔ یہ 3 چیزیں آج کے جوان کے اندر ہونا لازمی ہیں۔ وہ افراد کے جو رہبر کو اپنا پیشوا
اور رہنما سمجھتے ہیں۔ رہبر معظم کے جو فرمودات ہیں، رہبر معظم کی جو ارشادات ہیں، ان کو اپنے لیے رول ماڈل اور اپنے لیے روڈ میپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو رہبر معظم نے کل کی گفتگو میں یہ نقطہ بیان کیا ہے، ہمت، معرفت اور محنت، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ایک جوان اپنے اندر پیدا کر لے تو مستقبل اس کا روشن ہے۔ بس ہمیں ہمت سے بھی کام لینا ہے، ہمت کے ساتھ ساتھ معرفت بھی ہم نے رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محنت بھی کرنی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ اس کے بعد رہبر معظم نے ذکر اور شکر کو بیان کیا کہ اگر یہ کام کر لیں تو پھر جو ذکر کریں گے آپ اور شکر کریں گے، وہ ذکر بھی حقیقی ہوگا اور شکر بھی حقیقی ہوگا۔ ذکر سے مراد یاد خدا، کہ خدا کی یاد، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خدا کا ذکر ہی ہے کہ جو دلوں کو اطمینان پیدا کرتا ہے، دلوں کے اندر آرامش پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد شکر کا ذکر کیا کہ شکر بھی ضروری ہے، ذکر کے ساتھ ساتھ شکر بھی ضروری ہے۔ شکر سے مراد یہ کہ انسان خدا کی تمام نعمات کو پہچانے اور ان کو فراموش نہ کرے۔ اگر ہم دقیق شکر کی تعریف میں جائیں تو شکر کی تعریف یہ ہے کہ خداوند متعال نے جو بھی نعمات ہمیں دی ہیں، جو چیزیں بھی خداوند متعال نے ہمیں نعمتوں کی شکل میں دی ہیں کہ جو ہم اپنے زندگی کو گزارنے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کو درست طریقے سے استعمال کریں۔ مثال کے طور پہ شکر کی ایک جو واضح مثال یہ ہے کہ اگر خدا نے انسان کو آنکھیں دی ہیں تو وہ اس رستے میں اس کو استعمال کرے کہ جو خدا نے کہا ہے، کان دیے ہیں، آنکھ دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، تو خدا کی بندگی میں اس کو ادا کرے۔ اور ذکر خدا سے مراد میں ایک اور مثال پیش کر دوں۔ ذکر خدا سے مراد یہ نہیں کہ تسبیح پکڑ لیں انسان اور اللہ 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 کرنا شروع کر دے، بلکہ ذکر خدا سے مراد یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت کو قبول کرے اور خدا کو حاضر ناظر جانے، یعنی جو بھی کام کرے، جس جگہ پہ بھی ہو، خدا کو حاضر ناظر جانے انسان، کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ ذکر خدا ہے۔ جب انسان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ خدا دیکھ رہا ہے تو پھر وہ کبھی بھی خدا کی معصیت نہیں کرے گا۔ مشکل یہ ہے ہماری کہ ہم جب جاتے ہیں کسی ادارے میں یا کسی بھی جگہ پہ، وہاں پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں تو ہم ان کیمروں سے ڈر جاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی دیکھ نہ لے، ہم کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر دیں۔ لیکن ایک کیمرہ کہ جو خداوند متعال نے لگایا ہوا ہے اور خدا ڈائریکٹلی اس کو دیکھ رہا ہے، ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور اپنے ان معمولات کے اندر گم ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم خدا کو بھی بھول جاتے ہیں۔ تو بس ہمیں جس طرح مولا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ یہ عالم محضر خدا ہے، اس میں گناہ کرنے سے، معصیت کرنے سے، خدا کی نافرمانی کرنے سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جو دیکھ رہا ہے کل وہی حاکم ہے، جو آج دیکھ رہا ہے کل اسی نے کیا کرنا ہے، عدل کرنا ہے، کل اسی نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ اس چیز کو بھی انسان اپنے ذہن میں رکھے۔ اس کے بعد رہبر معظم سید علی خامنائی نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ آج کے دور میں آپ سب سے بڑی نعمت کے ساتھ متصل ہیں، سب سے بڑی نعمت آپ کو میسر ہے۔ وہ نعمت انقلاب اسلامی کی صورت میں ہے، وہ نعمت نظام اسلامی کی صورت میں ہے، وہ نعمت نظام ولایت فقیہ کی صورت میں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر میں عرض کر دوں، آج کے زمانے میں ہمارے پاس جو نعمت ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ امام راحل کی شکل میں ہے، امام راحل کی، امام خمینی کی فکر کی شکل میں ہے، اور ان کے جانشین امام سید علی خامنئی دامت ظلہ العالی کی شکل میں ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہے یہ، اور اگر ہم اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اس رہبر اور اس رہنما کی معرفت حاصل کریں، اس کی فکر کو سمجھیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں، خواہ وہ انڈیویجول لائف ہو یا سوشل لائف ہو، اس کے اندر اپنانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد رہبر معظم نے جوانوں کو مخاطب ہو کے یہ کہا کہ اپنے دشمن کو کبھی بھی فراموش نہ کریں۔ جب آپ اپنے دشمن کو فراموش کر دیں گے تو دشمن پھر اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا، دشمن پھر آپ کو اس طرح سے وار کرے گا آپ کے اوپر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے اپنے دشمن کو کبھی بھی فراموش نہ کریں، دشمن کی شناخت ضروری ہے، دشمن کے منصوبوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق پلاننگ کریں، تمام مسلمانوں سے رابطہ برقرار رکھیں،
تمام مسلمانوں سے، پوری دنیا کے اندر جس جگہ پر بھی مسلمان ہیں ان سے رابطہ رکھیں اور ان کو حقائق پہنچائیں۔ آج جو سب سے بڑی مشکل سوشل میڈیا کے ذریعے سے، آج جو سب سے بڑی مشکل جو نیوز چینلز کی وجہ سے ہے، جو میڈیا کی وجہ سے ہے، وہ یہ ہے کہ حقائق کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ بس ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں رابطہ قائم کرنا ہے، خواہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو، فیس بک کے ذریعے سے ہو، یوٹیوب کے ذریعے سے ہو، اور رابطہ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان حقائق کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم حقائق کو سمجھ لیں، ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم حقائق کو دیکھ کر سمجھ لیں، بلکہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو آگے فارورڈ بھی کریں، آگے اس کو پہنچائیں کہ حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ، حق یہ ہے۔ اور اس لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا یہ عرض کیا، الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ ہم نے حقائق کو بیان کرنا ہے، جب ہم حقائق کو بیان کریں گے تو حقیقت اور سچائی ایک ایسا جادو ہے، ایک ایسا جسے کہہ لیں کہ طلسم ہے کہ یہ اپنے مقصود تک پہنچ جاتا ہے اور ایک نہ ایک دن ظاہر ہو جاتا ہے۔ بس ہمیں اپنے دشمن کی بھی شناخت حاصل کرنی ہے، اپنے دوست کی بھی شناخت حاصل کرنی ہے، اور رہبر معظم نے جو 3 چیزیں کہی ہیں، ہمت، معرفت اور محنت، اس کو اپنا شعار بنانا ہے اور اپنے دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، تاکہ دشمن کو بھی یہ احساس ہو کہ ہمارے مد مقابل